ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جادو کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جادو کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ اب یاد رکھیں کہ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جادو بالکل نہیں ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کی واضح آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، دو طبقے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کچھ نہیں ہوتا، یہ محض علماء کی بنائی باتیں ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو انتہائی زیادہ اپنے سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نہ تو ہم نے اتنا اس کا انکار کرنا کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، کیونکہ جادو کے متعلق قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ اب جو جادو کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، تو ہم نے انکار بھی نہیں کرنا اور اتنا بھی نہیں ماننا کہ ہم اپنے سر کے اوپر اس کو سوار کر لیں، بلکہ ہم نے درمیان اعتدال والی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ جنات شیاطین بندے کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے، بعض اوقات وہ جادو تکلیف کا بھی ہوتا ہے، بیماری کا بھی جادو ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہوا ہے، جنات شیاطین بندے کے اوپر آ کے حملہ کر دے اور اس میں حاضری ہو جائے، بلکہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ آج ہی میرے پاس کچھ مریض آئے تو ان میں ایک عورت تھی، کہنے لگے کہ ہم نے بہت زیادہ علاج کروایا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گئے ہیں لیکن آرام نہیں آتا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اتنی میڈیسن آپ نے استعمال کی ہے، میں نے دم شروع کیا تو دم کے دوران ان میں حاضری ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ جادو کی وجہ سے ان کو بیماری لگی تھی، بیماری کا جادو تھا، لیکن وہ ساری زندگی جتنا عرصہ وہ میڈیسن استعمال کرتے رہے، اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی۔ تو اس لیے جادو کی وجہ سے بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن سے علاج کریں۔ کیوں؟ کہ قرآن کو اللہ نے شفا بنا کے نازل کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ اگر آپ کو روحانی مسئلہ نہیں بھی ہے، آپ پھر بھی قرآن سے دم کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کا جو میڈیکلی مسئلہ ہے وہ قرآن کی برکت سے حل ہو جائے، کیونکہ اس کلام میں، اس کتاب میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اس میں تاثیر ہے، اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان جن کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، ان لوگوں کو اس کتاب کا ترجمہ تک نہیں آتا، وہ اس کے فہم کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے جادو کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جنات بندے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔ اب جس طرح بندے کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، یہ شیطان بھی بندے کے جسم میں ویسے ہی گردش کر رہا ہے۔ اب جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے تھے تو آپ کی ایک بیوی آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ اب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک جا رہے ہیں، تو راستے میں کچھ لوگ صحابہ کرام کھڑے تھے، آپس میں محو گفتگو تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلا کہ آپ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، فرمایا کہ ٹھہرو، یہ میری بیوی ہے۔ تو کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے نبی، آپ کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اس وقت یا اس طرح نکلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بندے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ جن تو بندے کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، بس اسی طرح اسی انکار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف پہنچی تھی کہ آپ کی جو سوچ تھے، جو خیالات تھے، وہ منتشر ہوئے تھے۔ اسی طرح سوچ بھی، خیالات بھی منتشر ہو سکتے ہیں جادو کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں تو ایک معالج آیا مدینہ میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ آپ اس معالج کے پاس جائیں
اور اس کو کہیں کہ یہ علامات ہیں، مجھے یہ مسئلہ بتائیں، بیماری کیا ہے۔ اب اس معالج نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ جو علامات ہیں اس سے تو پتہ چلا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ اب جب بعد میں انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک لونڈی نے جادو کیا تھا۔ جب اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کیوں یہ کام کیا، تو کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ جادو کی وجہ سے بیمار ہو جائیں اور لاغر ہو جائیں، فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ یعنی کہ جادو کی وجہ سے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو بیماری کا جادو ہے اس کا علاج آپ کے سامنے میں مجرب رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر بیماری کا جادو ہے، آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کر تھک چکے ہیں، ڈاکٹروں کی اتنی فیسیں ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اپنے گھر کا کچن چلائیں یا اپنا علاج کروائیں، تو آئیں قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، خدا را اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر بیماری کا جادو ہے تو اس کے متعلق میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، آیت الکرسی 21 مرتبہ اور آخری 2 صورتیں 21 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں۔ یہ پانی آپ تقریباً 11 دن تک پئیں گے تو انشاءاللہ جو بیماری کا جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔